بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو کچھ ویڈیو ساتھ ساتھ دکھاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے، کیونکہ موسٹلی کافی سارے جو دوست ہیں وہ کمنٹ کر کے ہمیں بولتے بھی ہوتے ہیں کہ کیوں آپ ان کو ایسے، کیا ریزن ہے جس وجہ سے آپ جو فاطمہ ہے اس کو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کو آپ بات کرتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ ویڈیوز دیکھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا ہمیں بالکل بھی کس چیز کا شوق نہیں ہے اس کے اوپر بات کرنے کا، لیکن انفارچونیٹلی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز، کچھ ایسی چیزیں جو کہ نکل کے سامنے آتی ہیں۔ اب ان کی آپ ایک میں کو وائس سناتا ہوں، آپ ان کی لینگویج سنیں، آپ کو شاید اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اتنی چھوٹی ایج کے اندر ایک لڑکی کا اس طریقے کے ساتھ الفاظ یوز کرنا اور لائف براڈ کے اوپر بیٹھ کے اپنے آپ کو بیچنے کی باتیں، کہ اتنے پیسوں کے اندر ان کا ریٹ لگے گا۔ اب ساتھ والی بیٹھی کی جب لڑکی وہ بول رہی ہے کہ آپ ہمیں دکھائیں، آپ ہمیں بتائیں تو پھر ہم آپ کو اپنا ریٹ بتائیں گے، تو اس طریقے کے ساتھ جو لوز ٹاک ہے وہ باقاعدہ ہو رہی ہے، اور جو اس کی ماں ہے وہ پاس ہی بیٹھی ہوگی ڈیفینیٹلی، اور وہ ساری کا سارا کچھ یہ جو ہے ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے، اس کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ گزشتہ کچھ دن پہلے ان کی کچھ اور بھی ایک دو ایسی ویڈیوز جو کہ سامنے آئی تھی، جس کے اندر ایک ایسی ویڈیو جس کے اندر یہ گھر کے اندر ایک کمرے میں جھاڑو لگا رہی ہوں، اور ویڈیو بنانے والا ڈیفینیٹلی کون ہو سکتا ہے؟ یہ اس کی ماں ہوگی، یہ اس کا باپ ہو سکتا ہے، لیکن کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو صرف اور صرف یہ کچھ لائک اور کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی بیٹی کے بیک سیسو سے ویڈیو بنا رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے آپ کو اس چیز کی ویڈیو بنا کے لوگوں کو دکھانے کی، صرف ایک ویوز حاصل کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو اس سے ڈالر حاصل کر سکیں، آپ اس سے ڈالر کما سکیں، اور اپنی بیٹی کا جسم دکھا کر آپ ڈالر کما رہے ہیں؟ پتہ نہیں یہ کیسا معاشرہ کس طریقے کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، جہاں پہ اسلام کے اندر عورت کو اتنا پردے کا حکم ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ عورت کے سر کے اوپر دوپٹہ ہونا لازمی ہے، وہ کسی غیر محرم کو دیکھ نہیں سکتی، اسے کوئی اور دیکھ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اسلام کے طرف سے بات کریں تو شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہوں گے، کیونکہ پردے کا حکم تو بی بی فاطمہ الزہرا کو بھی تھا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور یہ اگر آپ ان کو بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ بھی ہم پردے کا احترام کرتے ہیں یا اپنے غریب گھر کے لیے کر رہی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر عرفان نے سے کافی دن پہلے ایک بات بول دی تھی کہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے اسپیشلی طور پہ کہ اگر آپ کے گھر کا رینٹ کا ایشو ہے وہ میں پے کروں، اگر آپ کی بچی پڑھ نہیں سکتی تو اسے میں پڑھاؤں گا جب تک اس کی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے آپ اسے ایسی ایکٹیویٹیز میں مت پڑھنے دیں، کیونکہ اس چیز کو دیکھ کے بہت سارے جو گرلس ہیں، بہت ساری جو بچیاں جو اسپیشلی ہاسٹل کے اندر اب اسٹڈی کر رہی ہیں، ان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شارٹ طریقے کے ساتھ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد جب یہ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، ویسے اس کے بعد ان کا جو آپس میں ٹیکے لگایا جاتا ہے، یہ لگتا ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ دیکھنے کے بعد بھی آپ کو شاید انتہائی افسوس کا آپ ہو کہ یار یہ کیا چیز دکھا رہے ہیں، اور لوگوں کو کس طریقے کا نالج دیا جا رہا ہے۔ کبھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس طریقے کے ساتھ یہ وہاں پہ کچھ جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جو پنشمنٹ کرتے ہیں، آپ سوچ نہیں کر سکتے کہ اپنے جسم کو پانی بہانا، سر کے اوپر کچھ کرنا، کبھی کچھ ایسی چیپ لیس حرکتیں کرنا، اور کبھی منہ کے اوپر کچھ لگانا، یہ ایسے کام کرتے ہیں۔ اور اگر آپ پچھلے دن میں ایک ویڈیو اور بھی وائرل ہے جس میں آئی تھنک شاید کسی نے نیچے میسیجز کرتے ہوئے جو لائف براڈ کے اوپر بیٹھی تھی اس ٹائم فاطمہ، تو اس کو بھی کچھ کافی زیادہ نازیبا الفاظ بولے، کیونکہ بیسیکلی اب جو ملکو ہے وہ ان کے سامنے اسٹریٹ فارورڈ چل کے سامنے آ گیا ہے، جو کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ بول رہا ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو اب پورے طریقے کے ساتھ ننگا کروں گا، جس طریقے سے جو جھوٹ بول رہی ہے اور ماں بیٹی مل کر، وہ میں سارا کچھ سب کے سامنے لے کے آؤں گا۔ یہ بات جب ان کی فیملی کو پتہ لگی ہے، اسپیشلی طور پہ فاطمہ کی ماں کو، تو وہ نے اس سے ایکسکیوز کرنے کی کوشش کی، لیکن اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملات جو ہیں وہ آپس میں بھی شاید حل ہو سکیں تو وہ ہو جائیں، کیونکہ دوسری جانب اگر عائشہ کی بات کریں تو وہ کافی زیادہ اس کی ماں اور وہ پریشان ہے، کیونکہ یہ باتیں ہونے کے بعد کافی سارے جو لوگ ہیں اکا دکا لوگوں کے علاوہ، ایک تو وہ انسان ہے جو شاید صرف اور صرف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھا صرف اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں شاید بہت امیر ہوں، مجھے وہ فرق نہیں پڑتا، اور ایک اور فیمیل ہے جو خود اپنا ریٹ بتا رہی ہے کہ آپ ہمیں کیا چیز گفٹ کرو گے تو ہم آپ کو اپنا ریٹ دکھائیں گے، پھر ہم اپنا
جسم دکھائیں گے، ایسی باتیں یہ دونوں سامنے اکٹھی بیٹھی ہوئی ہیں لائیو ویڈیو کال کے اندر، اور نیچے جو لوگ ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، ان کو سال یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اب یہاں سے اس چیز کا آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے فاطمہ کی جو ماں ہے اس نے اپنی بیٹی کو یوز کیا، مس یوز کر کے، اس کے جسم کو دکھا کے، کہ ایک ٹائم پہ وہ الگ الگ اس کی چھوٹی چھوٹی سے کلپ ہیں، اگر میں آپ کو وہ دکھاؤں شاید وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا، کہ جو ایک ماں ہو گئے، سگی ماں ہو کے اپنی بچی کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر اس کو عمل کروانا، اور اس طریقے کے ساتھ تمام لوگوں کو اپنی بیٹی کا جسم دکھانا، اس کی حرکات دکھانے، وہ کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہیں، کہ ہم بہت غریب تھے اور غریب کارڈ یوز کر کے پیسے کمانے کی کوشش کی گئی، اور آج اس دور میں بھی جو گھر سے لوگ بے گھر ہو کے اپنے کام کر رہے ہیں وہ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی ڈیفینیٹلی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ آئی تھنک شاید صحیح عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت سارے غلط طریقے کے ساتھ یہ جو پیسے ہیں وہ کمائے جا رہے ہیں۔ اور میں اگین بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ مجھے ڈیفینیٹلی کوئی شوق نہیں ہے فاطمہ کے حوالے سے یا ان کی ماں کے حوالے سے کوئی بھی میں بات کروں، بٹ انفارچونیٹلی جو ایکٹیویٹیز جو چیزیں وہ کر رہی ہیں، اس کا جو اثر ہے اس معاشرے کے اوپر، اس کا جو اثر ہے ان تمام لوگوں کے اوپر، آج کل کے بچیوں کے اوپر اس چیز کا اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ بہت سارے جو اسکولس کالجز کے بچے جو بھی ینگسٹر ہیں، بچیاں ینگسٹر ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایسا واقعہ سنتے ہوئے کافی زیادہ افسوس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔